lot of countries to accept that reality کہ کیا مسلم کنٹریز کو ایکسیپٹ کریں گے. اس لیے پاکستان کی جو اس ٹائم ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس ٹائم موجود ہے سعودی عرب میں، سعودی عرب کو بتانے کے لیے کہ ہم یہ چیزیں ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ چیزیں ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنی نہیں ہے. اگر یہ خبر آ گئی دوبارہ باہر کہ اس فورس کو لیڈ کرے گا اسرائیل تو غم و غصہ پایا جائے گا مسلم کنٹریز میں. تو شاید پاکستان بھی اپنا کوئی نہ کوئی موقف دینے کی کوشش کر رہا ہے. پہلا بات تو یہ. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ ہے ایران. اب سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ مل کے، اور زیادہ اس میں کام پاکستان کا ہی ہے. محسن نقوی صاحب بھی اس ٹائم موجود ہیں تہران میں، جو انٹریم منسٹر اور پی سی بی کے چیئرمین ہیں. پاکستان ایران کو یہ کنوے کر رہا ہے بار بار پچھلے تقریباً 4 مہینے سے، جب سے جون کا ساگا ہوا، نتانز، اصفہان، فورڈو کے اندر تباہی ہوئی. پاکستان اسرائیل کو یہ بار بار کہنے کی، باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ نے نیوکلر آپشن اب چوز نہیں کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بغیر نیوکلر کے معاملات کو لے کر چلیں، ہم آپ کو میڈیشن کروائیں گے ہم آپ کی، اور آپ نے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا. سعودی عرب کے ساتھ بنا کے رکھیں. امریکہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، امریکہ بھی اسرائیل کو ہولڈ رکھے گا. اور یہ ایک بیسیکلی ڈیل ہے جو پاکستان ایران کو دینا چاہ رہا ہے، اور سعودی عرب بھی اس معاملے میں ہے. لیکن آگے آگے جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ سعودی عرب ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے ابراہم ایکارڈز. ابراہم ایکارڈز ہم سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ بہت سارے عرب کنٹریز ابراہم ایکارڈز میں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. کچھ پہ پریشر ہے، اور بینگ مسلم لیڈر پاکستان اور انڈونیشیا پہ بھی پریشر ہے. بینگ مسلم لیڈرز، کیونکہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، بہت پاورفل کنٹری ہے، ملٹریلی بھی، اکنامکلی بھی، کلچرلی بھی، سوشلی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن میں ہے پاکستان. اگلے 20 سال میں 16ویں بڑی معیشت ہوگا. 2075 میں پاکستان دنیا کی 6ٹھی لارجسٹ معیشت ہوگا. 13 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہوگی. تو پاکستان اب آہستہ آہستہ دنیا میں گریٹ پاور بننے کی طرف جا رہا ہے، ایک طاقتور کنٹری بننے کی طرف جا رہا ہے. سو وٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ از دیٹ کہ دیٹس ریزن وائی پاکستان پہ بھی یہ پریشر ہے کہ پاکستان بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے. جہاں تک بات ہے پاسپورٹ والی، تو وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. پاسپورٹ میں وہی چیز ہوگی جو آلریڈی ہے، وہ ڈیزائنس چینج ہوتے رہتے ہیں. ہمارے شناختی کارڈز میں بھی ڈیزائن چینج ہوں گے، تو پاسپورٹ کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ کہ کیا پاکستان ابراہم ایکارڈز میں جائے گا. میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ آلریڈی پاکستان نے اپنی ریزرویشنز بتا دی ہیں سعودی عرب کو، باقی عرب کنٹریز کو. دیکھیے یہ معاملہ ہے، اسرائیل نے اتنا جینوسائڈ کیا ہے، فی الحال پاکستان اس میں نہیں آ سکتا بیکاز پاکستان کے اپنے پرابلمس ہیں. اور پاکستان کا ایک پرنسپل اسٹینڈ ہے ڈے ون سے کہ جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں بنے گا پاکستان نہیں جائے گا. ہاں پاکستان یہ ضرور کر سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کنٹریز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ غزہ میں پیس پروسیس کو آگے لے کر جائے، لیکن وہ بھی تب جب اس میں کوئی فائٹنگ نہ ہو. کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں حماس اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں حماس از ناٹ گوئنگ ٹو لے ڈاؤن دیئر ویپنس ویری ایزیلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس جو ہے اس ٹائم وہ یہ بار بار کہہ رہا ہے. حماس کا جو پرنسپل میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کا وہ 2001-2 میں بنی تھی، اس لیے کیونکہ پی ایل او نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے. تو کل کو اگر حماس ہتھیار ڈالتا ہے تو کوئی اور بھی آ سکتا ہے، کیونکہ آئیڈیالوجی تو ان کے دماغوں میں ہے کہ دے آر سیئنگ کہ دے وانٹ 2 اسٹیٹ سولوشن. اور ہم سب بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کا اسٹیٹ بننا چاہیے، ڈیفینیٹلی ان کا رائٹ ہے. 55 لاکھ لوگ فلسطین کے ہیں، پیلسٹینین، ان کا رائٹ ہے، عرب پیلسٹینینز ہیں. اینی ویز تو یہ ایک بہت بڑے 2 ایسے ایشوز ہیں. اور تیسرا ابراہم ایکارڈز کا، ایک تو پیس پروسیس کا جو پاکستان نے اپنی ریزرویشنز دی ہوں گی کہیں نہ کہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو کی لیڈرشپ کے اندر ہم کام نہیں کریں گے. کچھ نہ کچھ مسلم کنٹریز نے، پاکستان نے بھی سعودی عرب کو بتایا ہوگا، پھر سعودی عرب امریکہ کو جا کے یہ بتائے گا. اگلے مہینے جو ہے وہ اگلا مہینہ آنے والا ہے، 2 دن بعد جو ہے وہ نومبر شروع ہو جائے گا. تو نومبر کے مہینے میں 11 یا 12 نومبر کو MBS محمد بن سلمان امریکہ بھی جا رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ امریکہ سے ایک ڈیفنس پیکٹ کی ڈیل بھی کرنے والے ہیں. تو یہ میسج بھی وہ امریکہ کو دیں گے کہ پاکستان اور باقی کنٹریز کی یہ ریزرویشنز ہیں. تو دیکھیں نا، فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب اس ٹائم گئے ہیں، جارڈن بھی گئے ہیں، پھر وہ ایجپٹ گئے ہیں. ایسے تو نہیں گئے نا، کہیں نہ کہیں اپنی ریزرویشنز پہ بتانے پاکستان گیا کہ پاکستان کچھ چیزیں نہیں مان سکتا، کچھ چیزیں مان سکتا ہے. اب پاکستان کیا ماننا چاہتا ہے کہ غزہ میں پیس آئے، اس کے لیے پاکستان کی فوج کہیں نہ کہیں تیار ہے. بالکل غزہ میں پیس آنا چاہیے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیڈ کون کرے گا. اچھا اگر امریکہ لیڈ کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اسرائیل کے پرائم منسٹر لیڈ کرتے ہیں تو شاید کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اور باقی کنٹریز میں بھی، لائک انڈونیشیا، آذربائیجان. تو یہ ایک ایشو ہے. اگلا ایشو پاکستان نے اپنا کنوے کیا ہے کہ ایران والا جو معاملہ ہے، پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ
نیوکلر پاور نہ بنے تو پاکستان از ٹرائنگ اٹس بیسٹ, اور پاکستان کہیں نہ کہیں ایران کو پش کر رہا ہے کہ آپ اس طرف مت جائیں, اور ابھی تک فی الحال یہ کامیابی ملی پاکستان کو کہ ایران نے بھی کہیں نہ کہیں نیگوسیشنس کی طرف جو ہے وہ ایگری کیا کہ وہ نیگوسیشنس کی طرف جائے گا. اگلا امپورٹنٹ, اس کے بعد تیسرا بڑا اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ابراہیم ایکارڈز کا, تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان فی الحال اس جگہ پہ نہیں جا سکتا جس کے بعد پرابلمس اور کریٹ ہو جائیں. تو آلریڈی پاکستان ابراہیم ایکارڈز والی سائڈ پہ تو نہیں جا رہا, ہاں امریکہ پش کر رہا ہے لیکن فی الحال پاکستان اس طرف نہیں جا رہا. اچھا, اب امریکہ کر کہہ رہا ہے پاکستان کو کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے میں ابھی سعودی عرب پہ آتا ہوں, میں اس سے پہلے ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو چیز میرے مائنڈ میں کل سے آ رہی ہے اور میں بہت سارے اس پہ پڑھ رہا ہوں, اس پہ سمجھ رہا ہوں. دیکھیے آپ نے دیکھا ہے پچھلے ایک ہفتے میں دو اہم امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک تو رومانیہ کی ایئر فورس کے ساتھ پاکستان کی ایئر فورس چیف کی ملاقات ہوئی ہے نمبر 1, اور دوسری ملاقات ہوئی ہے پولینڈ کے ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان آئے ہیں. وہ کرنے کیا ہیں؟ دو نیٹو کنٹریز کے ساتھ پاکستان کی جو ملاقاتیں ہوئی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو ذرا سمجھیے گا. دیکھیے امریکہ بھارت کا اسٹریٹجک الائی ہے, وی آل نو دیٹ. امریکہ بھارت کا اسٹریٹجک الائی ہے. میں ابھی امریکہ کی طرف اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو ساری کہانی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصل بات ہو کیا رہی ہے. امریکہ اس ٹائم جو ہے وہ بھارت کا اسٹریٹجک الائی ہے بیکاز چائنا کو اس نے کنٹین کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی امریکہ کی طرف سے خبر آئی کہ امریکہ پاکستان کو ایم رامس میزائلز دینے والا ہے F-16 کے لیے, تو بھارت کے میں پیٹ میں درد ہو گیا, لوگوں کو بہت زیادہ پیٹ میں درد ہو گیا. پھر امریکہ کی طرف سے کلیریفیکیشن آئی کہ آپ کے پیٹ کا درد کی دوا ہے ہمارے پاس, پاکستان کو ہم اپ گریڈڈ نہیں دے رہے, پرانے ہی دے رہے ہیں, یا ان کو مینٹیننس کرنے کے لیے دے رہے ہیں. مینٹیننس کا مطلب ہے کہ میزائلز کی مینٹیننس ہوتی ہے سال میں 2-3 سال بعد. فائٹر جیٹس کی جو مینٹیننس ہر سال ہوتی ہے, ایم رامس میزائل جو F-16 پہ لگتے ہیں ان کی مینٹیننس 2-3 سال بعد ہوتی ہے, تو وہ اکوپمنٹ دیتے ہیں. تو بھارت کے پیٹ کے درد کی دوا امریکہ نے دے دی. امریکہ کو ایک بات پتہ ہے کہ اگر مور امپورٹنٹلی جو ہے امریکہ نے ڈائریکٹلی پاکستان کو کوئی ویپنز دیے تو بھارت سخت ناراض ہوگا. اور جو امریکہ کی اسٹریٹجی ہے, چائنا کی گرینڈ اسٹریٹجی ہے امریکہ کی کہ اگلے 20 سال میں اس نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے اور آگے نہیں بڑھنے دینا, اس کو مسلس کو فلیکس نہیں کرنے دینا, تو وہ اس کی اسٹریٹجی خراب ہوگی اور بھارت امریکہ کے خلاف ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ بھارت میں لوگوں نے خوشیاں منائی, بھارت کے پیٹ کا درد فوراً ٹھیک ہو گیا جب امریکہ کی طرف سے ایمبیسی, جو بھارت میں ایمبیسی ہے, اچھا ایمبیسی بھی ٹویٹ بھی آیا انڈین ایمبیسی دہلی سے, ٹویٹ پاکستان کی ایمبیسی سے نہیں آیا یا واشنگٹن کی میں سے نہیں آیا, ٹویٹ بھی بھارت کی ایمبیسی, تو بھارت کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. اب امریکہ کیونکہ پاکستان کے قریب بھی آ رہا ہے, امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. اب پرابلم از دیٹ رائٹ ناؤ امریکہ ڈائریکٹلی پاکستان کو وہ ویپنس نہیں دے سکتا جس سے بھارت ناراض ہو, لیکن امریکہ نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے. امریکہ نے اس کا یہ حل ڈھونڈا ہے کہ میں تیسرے پارٹنر کے تھرو نیٹو کے ویپنس پاکستان کو دوں گا بیکاز پاکستان کے معاملات پرابلمیٹک ہیں, افغانستان کے ساتھ بھی ایشوز ہیں اور بھارت کے ساتھ بھی. تو نیٹو کے ویپنس ہمیں پتہ ہے کہ کس کے ہیں, یورپ کے یا امریکہ کے ویپنس ہیں, اور پاکستان کو سخت ضرورت بھی ہے اس ٹائم. تو پاکستان اس ٹائم ڈائریکٹلی امریکہ سے ویپنس نہیں لے رہا, لیکن وایا انڈائریکٹلی امریکہ کے ہی ویپنس پاکستان کو مل رہے ہیں, جو انڈرسٹینڈنگ ہمیں اس ٹائم ہوئی ہے. بیکاز پاکستان کیونکہ غزہ پیس پروسیس میں امریکہ کے ساتھ تھا, امریکہ بار بار اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے. آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ 7 نیو بیوٹیفل پلین شاٹ ڈاؤن, آج بھی ٹرمپ صاحب نے بات کی. کیوں؟ کیونکہ اور پھر آگے میں اگلی بات ہی مودی صاحب کی کر دی انہوں نے, تو وہ ہم سب کو پتہ ہے کہانی کہ وہ کس کو اشارہ کر رہے ہیں. بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ مودی صاحب کو ہی کہہ رہے ہیں, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ وہ بار بار پاکستان کو پریز کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے بھارت کا بہت امریکہ کا بہت ساتھ دیا پچھلے دنوں میں. لیکن امریکہ ڈائریکٹلی پاکستان کو اوپن سپورٹ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مارکو روبیو صاحب کا بیان بھی آیا ریسنٹلی. مارکو روبیو صاحب نے کہا, جو ڈیفنس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کے, کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں دیکھتے, انڈیا کے ساتھ ہمارے ڈفرینٹ ریلیشن ہیں, اور پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے اسٹریٹجک ریلیشنس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لانگ ٹرم میں بھی بگرام سینٹرل ایشیا امریکہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے. میں ابھی کھل کے بات کروں گا آگے جا کے, ذرا سمجھیے گا. The thing is that right now کہ امریکہ پاکستان کو ڈائریکٹلی ویپنس دے نہیں سکتا کیونکہ بھارت کا پرابلم, بھارت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اس کا پرابلم ہے. لیکن امریکہ پاکستان کو جو ہے وہ ویپنس جو ہے وہ وایا نیٹو کنٹریز دے رہا ہے, جس میں رومانیہ کی طرف سے ہمیں سب کلاس شپس بھی ملنے والی ہیں, ایس این بی سی, یا مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی مل سکتے ہیں, اور پولینڈ کی طرف سے بھی اٹیک ڈرونز پاکستان کو مل سکتے ہیں, اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز بھی مل سکتے ہیں جو کہ وارفیئر میں کام آتے ہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ جو کام امریکہ ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ بھارت ناراض ہوگا, وہ انڈائریکٹلی نیٹو کے تھرو وہ کروا رہا ہے. اٹ از جسٹ لائک دیٹ کہ امریکہ نے بھارت پہ سینکشنز نہیں لگائیں, لیکن رشیا کی جو 2 میجر کمپنیز ہیں آئل, ان پہ سینکشنز لگا دی ہیں, تو وہ بھارت ان سے تیل لے نہیں سکتا, تو انڈائریکٹلی وہ کام بند ہی کر دیا. تو انڈائریکٹلی امریکہ پاکستان کو اس طرح سپورٹ کرے. وائی؟ بیکاز پاکستان ایک تو ایران والے معاملے میں امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے اور اس میں سعودی عرب کا بھی بینیفٹ ہے, اور
یہ جو غزہ کا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس میں بھی وہ اس چیز میں ساتھ دے رہا ہے. لیکن جو بون آف کنٹینشن ہے وہ دو چیزوں پہ ہے. امریکہ پاکستان سے زیادہ مانگ رہا ہے. پاکستان اتنا کچھ دے نہیں سکتا. ہر کنٹری کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جتنا امریکہ نے مانگا پاکستان نے دیا.